بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ماؤں اور عزیز بہنوں، میں سیما ناز آپ کی میزبان آپ تمام خواتین کا یہاں IARO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے خیر مقدم کرتی ہوں اسلامی ترجمے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ سب پر ہو. حاضرین، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں اسٹیج پر مدعو کرتی ہوں مس اسما پروین کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی اقرا سے اس پروگرام کا آغاز کریں. مس اسما پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
جزاک اللہ خیر اسما۔ اب قرآن کی انہی آیتوں کا اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گی مس صالحہ بیگم کو۔ مس صالحہ بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ کے سامنے قرأت پیش کی گئی وہ سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 13 سے 21 کی تھی، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش جہنم ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے۔ تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہے اس پر خوشحال ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان کے اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیر صالحہ۔ IERO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن یوتھ کی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچانا اور اسلام کے متعلق پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ اپنے اسی مقاصد کے حصول کی خاطر تنظیم مختلف انداز میں خدمت خلق پیش کرتی رہتی ہے۔ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے جنت کے انعامات اور جہنم کے عذاب۔ جیسا کہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج کی ہماری دو اسپیکرز ہیں، مسز اسما شمس اور مس مہوش پروین۔ تو ہماری پہلی اسپیکر ہیں مس مہوش پروین۔ مس مہوش پروین جن سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ مس مہوش IERO کی سینئر اسپیکرز میں سے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تقویٰ اسلامک اسکول کی ٹیچر بھی ہیں۔ مس مہوش کی زندگی کا مقصد اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور اپنے اس مقصد کے تحت مس مہوش IERO کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت تقویٰ اسلامک اسکول میں ایز اے ٹیچر پیش کر رہی ہیں۔ اب میں آپ سب کا اور وقت نہ لیتے ہوئے مائک پر دعوت دینا چاہوں گی مس مہوش پروین کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ مس مہوش۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب، اور انشاءاللہ میری گفتگو مبنی ہوگی جنت کی نعمتوں پر۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ لفظ جنت کا معنی کیا ہے۔ جنت ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے باغ یعنی گارڈن، اور ایک ایسا باغ جس میں گھنے سایہ دار درخت ہوں اور جس سے دلوں کو اطمینان اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اور شرعی معنی میں لفظ جنت سے مراد وہ ابدی، لافانی، وسیع اور عریض گھر مراد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اسے جنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا عجیب عجیب سامان تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے جنت کا معنی۔ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جنت کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ جان لیں کہ جنت کے کتنے درجات ہیں۔ قرآن مجید میں جنت کے 7 درجات ملتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں، سب سے پہلا روضۃ الجنہ، روضۃ الجنہ جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کی سورہ شورا، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةِ الْجَنَّةِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے بہشتوں کے باغات ہیں۔ یہ ہے جنت کی پہلے درجہ۔ جنت کا دوسرا درجہ ہے جنت الخلد۔ خلد کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی والی، کبھی نہ ختم ہونے والی، اور جنت ہمیشگی والی ہے جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ دنیا زیادہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن اور اپنے پرہیزگار بندوں سے کیا ہے۔ جنت کا تیسرا درجہ ہے جنت القرب، جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ، اور بڑے بڑے صاف ستھرے محلات میں اور ہمیشگی والی جنتوں میں ہوں گے۔ یعنی یہ جنت کا تیسرا درجہ ہے کہ صاف ستھرے محلات اور ہمیشگی والی جنتوں میں ہوں گے، یعنی جنتی جو اس میں رہے گا۔ جنت کی چوتھا درجہ ہے جنت الماوا۔ ماوا یعنی دار القرار، رہنے کی جگہ، اور جنت بہترین ٹھکانہ ہے مومنوں اور متقیوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کی سورہ نجم، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 40 to 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عِندَ سِدْرَةُ الْمُنتَہَىٰ عِندَہَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس اور اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اور جنت کا 5واں درجہ ہے جنت النعیم۔ لفظ نعیم کا معنی ہوتا ہے نعمت، اور جنت بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور اس دعا کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ شعراء، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں بنا دے۔ یعنی یہ ہے نعمتوں والی جنت جس کے لیے خود ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے۔ جنت کا 6واں درجہ ہے جنت العالیہ۔ لفظ عالیہ کا معنی ہوتا ہے بلند والا، اور جنت بلند ہے۔ اور جنت العالیہ کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ غاشیہ، سورہ نمبر 88 آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَسْتَوِیٰ الرَّازِیَةُ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ، کہ اور وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے اور بلند جنتوں میں ہوں گے۔
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا، جو چیزیں اللہ کے لیے کی اس پر وہ خوش ہوں گے اور بلند جنتوں میں ہوں گے۔ اور جنت کی 7ویں اور آخری درجہ ہے جنت الفردوس، اور یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانت لہم جنت الفردوس نزلا، اور یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن کی طرف رجوع کر کہتا ہے کہ یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ یہ ہے جنت کے 7 قسمیں، 7 درجے جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ جیسا کہ جنت کا معنی ہوتا ہے جنت النعیم، یعنی ایک قسم ہے، ایک درجہ ہے نعمتوں والی جنت۔ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار لازوال نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ذکر کر پانا مشکل ہے، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آج کچھ ان نعمتوں کا ذکر کریں گے، ان خاص نعمتوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ نعمت ہے جنت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کیا، وہ نعمت ہے جنت کے باغات اور نہریں۔ جیسا کہ جنت کا معنی ہی باغ ہوتا ہے، تو جنت باغوں سے، گھنے سائے دار باغوں سے بھری ہوئی ہے اور جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، جس سے ہم نے اپنی گفتگو کی شروعات کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کی سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشگی والے باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی جنت میں ایسے باغ ہوں گے، اتنے گھنے سائے دار درخت ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جنت میں صرف پانی کی نہر نہیں ہوگی، جس طرح ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، جب بھی نہریں دیکھتے ہیں تو صرف پانی کی نہر دیکھتے ہیں۔ جنت میں صرف پانی کی نہر نہیں ہوگی پانی کی، لیکن اس کے ساتھ دوسری بھی نہریں ہوں گی۔ جنت میں پانی کے علاوہ دودھ کی بھی نہر ہوگی، شہد کی بھی نہر ہوگی اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی، جن کا ذکر صاف طور پر ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان میں نہریں ہیں پانی کی جس میں بو نہ ہوگی، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ پھرا نہیں ہوگا، اور نہریں ہیں شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے مزہ ہوگا، اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ پائی ہوئی۔ یعنی 4 طرح کی نہریں ہوں گی جنتوں میں، اور جنت کی پانی کی نہر ایسی ہوگی جس میں ذرا بھی بو نہ ہوگی، پاک شفاف پانی ہوگا۔ یہاں کا پانی اس دنیا میں کتنا گندا، کبھی کبھی اتنا گندا پانی آتا ہے کہ اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے، بو آتی ہے، اور جنت کے پانی میں بو نہ ہوگی۔ اور اگر ہمارے گھروں میں گندا پانی آتا ہے تو ہم اس کے لیے ایکوا گارڈ لگاتے ہیں اور واٹر فلٹر لگاتے ہیں۔ کتنا صاف کرتا ہے ہمارا ایکوا گارڈ اور واٹر فلٹر؟ کیا وہ جنت کے پانی کی طرح ہے، اتنا صاف شفاف کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ کلیئرسٹ واٹر ہوگا، سب سے زیادہ صاف ہوگا، اور کبھی بھی اس میں اسمیل نہ ہوگی، کبھی بھی اس میں بو نہ ہوگی۔ اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ پھرا نہیں ہوگا۔ جنت میں دودھ کی نہر ہوگی۔ دودھ کی ایک خاصیت ہوتی ہے نا کہ اگر اس کو کچھ دیر کے لیے، یعنی صبح سے شام تک کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی نہر میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن دودھ کی نہر ہو اور کچھ دن بعد وہ دہی کی نہر بن جائے۔ کیسا ہوگا کیا؟ جنت میں جو دودھ کی نہر ہے وہ ہمیشہ تر و تازہ ہوگی اور ہمیشہ دودھ کی ہی نہر ہوگی، اور اس کا مزہ نہیں پھرے گا۔ یہ ہے نعمت وہاں کی۔ اور جنت میں نہریں ہیں شراب کی جس کا مزہ پھرا نہیں ہوگا اور پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔